بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ دنیا اور یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے اور دنیا کی عارضی زندگی 60 سال 70 سال 100 سال لیکن عام طور پر میرے نبی نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 میری امت کی عمریں زیادہ تر وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہوں گے۔ آپ کو خود اختیار دیا گیا، آپ چاہیں تو دنیا کے اندر رہیں اور چاہیں تو آپ ہمارے پاس آ جائیں، لیکن آپ نے اللہ کی رفاقت کو ترجیح دی اور امت کو بتا دیا کہ آپ کا نبی بھی 63 سال میں 60 سال میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کے اپنے اختیار سے اور اللہ کی رفاقت کو اور اللہ کی معیت کو قبول کر کے اور اس کو پسند کر کے آپ اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں۔ خود نبی نے بھی یہ قربانی دے دی کہ 60 سال 70 سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ بس امت کی عام طور پر عمریں اعمار امتی ما بین 60 سے لے کر کے الی 70 تک کے درمیان میں ہوں گے۔ یہ 60-70 سال کی جو زندگی ہے اس میں 15-20 سال تو آدمی والدین پر بوجھ ہے، 9 مہینے تو ماں کے پیٹ میں ہے، اس کے بعد 2.5-3 سال تک تو والدہ اس کی گند صاف کرے والدین پر، اور بلوغیت تک والدین بوجھ ہے، اور کسی کی شادی پھر یہ کہ 15 سال میں، کسی کی 20 سال میں، 15-20 سال کے بعد جوانی نوجوانی اس کی 15 سال سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ عقل اس کی مکمل نہیں ہوتی، عقل جا کر کے 40 سال میں مکمل ہو جاتی ہے۔ بالغ تو ماشاءاللہ ہم لوگ پہلے ہوتے ہیں، 14 سال میں 15 سال میں بالغ ہوتے ہیں، لیکن عقل بالغ نہیں ہوتی۔ عقل جو بالغ ہو جاتی ہے وہ 40 سال میں بالغ ہو جاتی ہے۔ 40 سال سے پہلے نوجوان ہے، جذباتی ہے، اور ہر مسئلے کو وہ اپنے جذبات کے تحت حل کرنا چاہتا ہے، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اس میں جوش ہوتا ہے، ہوش نہیں ہوتا، صرف جوش ہی جوش ہوتا ہے۔ تجربہ کار آدمی بنتا ہے تو پھر 40 سال تک، اس لیے انبیاء کرام جو کائنات کے سب سے بڑے عقل مند ہوتے ہیں ان کو بھی نبوت 40 سال کی زندگی میں دی جاتی ہے، سوائے چند انبیاء کے، ان کو 40 سال سے پہلے نبوت ملی ہے، ورنہ نبوت کا زمانہ اور نبوت کا وقت وہ 40 سال ہے۔ 40 سال میں انسان تجربہ کار بن جاتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں یہ دنیا ہے دارالامتحان ہے اور آزمائش گاہ ہے، یہاں امتحان ہی امتحان۔ آپ نے خود فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے۔ جیل میں آدمی اپنے دن گنتے رہتے ہیں کہ کب پھانسی آئے گی یا 20 سال کے بعد میری رہائی ہوگی، 20 سال یہ ہے کہ کس طرح۔ تو جیل میں آدمی آزمائشوں میں وہ گھڑیاں بسر کر لیتا ہے جیل کے دوران، تو دنیا میں بھی اسی طریقہ پر یہ دنیا بھی آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں سردی ہے،
گرمی ہے، یہاں اللہ آپ کا بھلا کرے غمی بھی ہے، خوشی بھی ہے، یہاں رزق کی فراوانی بھی ہے اور رزق کی کمی تنگی بھی ہے، یہاں صحت بھی ہے، یہاں تندرستی بھی ہے، یہاں بیماریاں بھی ہے، یہاں جوانی بھی ہے، اور یہاں یہ ہے کہ بڑھاپا بھی ہے، یہاں دوستوں کا اور اولاد کا یہ کہ ساتھ رہنا بھی ہے، خوشیاں بھی ہے، اور آدمی اپنے اولاد کو کٹ مرتے ہوئے اپنے سامنے بھی دیکھ پاتا ہے، والد کو بھی کبھی اس کے ٹکڑے بھی آدمی دیکھتا ہے، اور یہ ہے کہ بھائیوں کے ٹکڑے بھی کبھی دیکھتا ہے، کبھی آدمی اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ جاتا ہے، خود بھی وہ اپنا نہیں رہتا، اپنے بچوں کو یتیم کر جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مومن کو یہاں حکم یہی ہے کہ مومن صبر کر لے، اگر خوشیاں تو سبحان اللہ، اور صحت اور تندرستی ہے تو سبحان اللہ، رزق کی فراوانی ہے تو سبحان اللہ اور الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس پر خدا کا پھر صبر کرے، ہے تو شکر کرے، نہیں ہے تو صبر کرے۔ اس لیے فرمایا کہ مومن کی زندگی میں اگرچہ دن آئیں گے، آزمائش آئیں گے، ظاہر ہے کہ آزمایا کس کو جاتا ہے؟ لومڑی کو، گیدڑ کو کوئی آزماتا نہیں ہے۔ آپ کے اس علاقے کے اندر اگر لومڑی آ جائے یا گیدڑ آ جائے تو سارے لوگ بندوق لے کر کے لومڑی اور پیچھے کا، اگرچہ ہوگا نہیں، یہی ہوتا ہے آج کل، تو لومڑی اور گیدڑ آ جائے تو سارے وہ بندوق لے کر کے لومڑی کے پیچھے نکل جائیں، گیدڑ کے پیچھے نکل جائیں۔ یہ تو بے عقلوں کی بات ہوگی۔ آزمائش اور پریشانی، بندوق لے کر کے لوگ شیر کے پیچھے نکل جاتے ہیں، شیر آ گیا ہے، چیتا آ گیا ہے، اس کے پیچھے لوگ نکل جاتے ہیں، لومڑی اور گیدڑ کے پیچھے کوئی۔ مجھ سے ایک دفعہ صحافیوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ علماء دیوبند کے سب خلاف ہے، ساری دنیا علماء دیوبند کے دائیں بائیں، تو یہ دوسرے حضرات بھی بہت ہیں، یہ ماتم کرنے والے بھی ہے، اور وہ جو چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے ہمارے ہاں وہ بھی ہے، اور وہ جو حلوہ خور ہے وہ بھی ہے، اور مختلف قسم کے یہاں پر ہاتھ باندھنے والے وہ بھی ہے، اور اس طرح پاؤں پھیلا کر کے یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے وہ بھی ہے۔ لیکن ان میں سے کسی سے اتنی حکومتیں ناراض نہیں ہوتی اور عوام اتنا ناراض نہیں ہوتی، اور لوگ سارے علماء دیوبند کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا گیدڑ کے پیچھے کون پڑے گا؟ لومڑی کے پیچھے کون پڑے گا؟ علماء دیوبند شیر ہے، یہ سارے کے سارے گیدڑ ہیں اور لومڑیاں ہیں۔ آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں، ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمان آزمائشوں میں نے مان لیا، مسلمان آزمائش میں ہے۔ آپ مانیں گے کہ اہل سنت والجماعت آزمائش میں مان لیا، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ 40 سال سے 50 سال سے، میری اور آپ کی عمریں 40-50 سال کی ہوں گے، جب سے بھی آپ نے دیکھا ہے افغانستان پٹ رہا ہے، افغانستان کو پیٹ رہے ہیں، روس آ کر کے ذلیل ہو گیا، امریکہ آ کر کے وہ ذلیل ہو گیا، اور اب اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وہ کون ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو یہاں ہاتھ رکھنے والے بھی نہیں ہے میدان کو فتح کرنے والے، پاؤں پھیلا کر کے میدان کو فتح کرنے والے وہ بھی نہیں ہے، اور یہ کہ ماتم کرنے والے یہ بھی میدان کو فتح کرنے والے نہیں ہے، اور اپنے مونچھوں کو بلیڈ لگا کر کے صاف کرنے والے اور حلوہ پر گزارا کرنے والے وہ بھی میدان کو صاف کرنے والے نہیں ہے۔ بات صاف سی ہے، علماء دیوبند ہے، بات صاف سی ہے، اگر بھی نہیں مگر بھی نہیں، شف نہیں بلکہ شفتالو، آڑو کو کہتے شفتالو، تو شف کی ضرورت نہیں، شفتالو ہے۔ بے دین جو لوگ ہوتے ہیں نا، بے دین ان کی عقل بالکل، اور سب سے بڑی بے عقلی ان کی یہ کہ اللہ سے ٹکر ہے، بے دین ہے، خدا کے باغی ہے، تو ان کو عقل مند آپ کیسے کہیں گے؟ اگر ان کے پاس تھوڑی سی عقل ہوتی تو وہ اللہ کے ساتھ بغاوت نہ کرتے۔ ہماری حکومت کو بھی ابھی کافی زمانے کے بعد ہوش آ گیا کہ یہ جو افغانستان والے یہ علماء دیوبند ہیں، اس لیے چند دیوبندی مولویوں کو جمع کر کے تم لوگ خدا کے واسطے جاؤ ہماری صلح کرا دو۔ بہت دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دنیا کے اندر آزمائش، مومن پر آزمائشیں آتی ہے، لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ کبھی اس طرح ہوگا کہ آپ غازی بنیں گے، اس پر اللہ آپ سے راضی ہے، کبھی یہ ہوگا کہ آپ کے بندے شہید ہو جائیں گے، آپ کے بندے شہید ہو جائیں گے، اس پر بھی بے صبری کا مظاہرہ آپ کو نہیں کرنا ہے، اور آپ اس پر صبر کریں گے، اور شہادت تو اس غزا سے بڑھ کر کے بڑی دولت ہے۔ ہمارے یہاں دونوں دولتیں ہیں، شہادت بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے غور کیا نہیں کیا؟ مولوی مرتا ہے، موت مولوی کو ختم کر دیتی ہے، پیر طریقت مرتا ہے، پیر طریقت مرتا ہے، موت پیر صاحب کو بچھاڑ دیتی ہے، جا کر کے پیر صاحب قبر کے حوالے ہو جائے گا۔
آپ کا صدر صاحب مرے گا اور اس کی صدارت کے نخرے کو موت نکال دے گی، وزیر اعظم مرے گا اور موت اس کو بچھاڑ دے گی، یہ بلڈنگ ہے اس کے نیچے آپ بارود رکھ کر کے اس کو اڑائیں گے، یہ اڑ جائے گی، یہ بلڈنگ زیر زمین ہوگی، آسمان کو چھوڑ کر کے نیچے آ جائے گی۔ موت نوجوانوں کی بھی گردن توڑ دیتی ہے، موت اللہ آپ کا بھلا کرے جوانوں کو بھی چھوڑتی نہیں ہے، ان کی بھی گردن توڑ دیتی ہے، موت بوڑھوں کی بھی کمر توڑ دیتی ہے، موت عورتوں کو ہماری بہنوں کو بیوہ بنا دیتی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایک دنیا میں ایک ایسی نعمت ہے، ایسی طاقتور چیز ہے جو موت کو موت دیتی ہے، وہ شہادت ہے۔ موت نے تو سب کو ختم کر دیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو میرے راستے میں مرتے ہیں ان کو قطعاً آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ زبان پر بھی نہ کہو کہ یہ مر گئے، ان کو مردہ نہ کہو، تو شریعت سے تیرا سینہ مردہ ہے، تو سمجھتا نہیں ہے کہ ان کو مردہ کہتا ہے۔ بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تمہارے جیسے کوئی بے وقوف ہی نہیں ہوگا، سمجھ نہیں رہے ہو تم بات کو، تم اپنی حماقت کو اور اپنی یہ ہے کہ جہالت کو رو ماتم کرو اپنی جہالت پر۔ ولیکن لا تشعرون حیاتہم، آپ ان کی حیات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ شہادت نے موت کو موت دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ موت اس نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے، لیکن شہید کی شہادت نے اس کو بھی بگاڑا ہے۔ شہادت موت کو بھی موت دیتی ہے، اس لیے یہ مہینہ ہے، یہ شہداء کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں حضرت عمر بن الخطاب، پچھلے ہفتے میں نے آپ سے عرض کیا تھا ان کی شہادت کا واقعہ اور ان کے کارنامے، اور اس مہینے میں نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مسئلہ ہے، اور وہ بھی میرے نبی نے خود بھی سبحان اللہ، ترمذی میں روایت نقل کی ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی نقل کرتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، افسردہ کہ کیوں؟ فرمایا کہ مجھے محمد کو بتایا جا رہا ہے، بہت سی روایتیں بھی نقل کی ہے کہ آپ کو میرے نواسوں کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ یہ کربلا نہیں ہے، یہ کربلا ہے، کربلا۔ ہم لوگ جاہل ہوتے تو چونکہ کہتے کربلا، وہ کربلا نہیں ہے، کربلا، یہ کربلا ہے۔ کرب مصیبت و بلاء مصیبت، مصیبت بر مصیبت، مصیبت بالائے مصیبت۔ کرب و بلاء، ان دونوں لفظوں کو ملا کر کے عربی گرامر سے چونکہ آپ واقف نہیں ہوں گے، آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، دونوں لفظوں کو ملا کر کے کرب و بلاء، ان کو ملا کر کے کربلا بنا گیا۔ باقی ہم لوگ اردو والے، بلوچ لوگ، پٹھان اور سندھی سارے کہتے کربلا 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 کربلا، یہ کربلا نہیں کربلا ہے۔ یہ مصیبت ہے جی، مصیبت بر مصیبت، مصیبت بالا ہے مصیبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کیا مقام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لاتے ہیں حضرت علی کے، سب سے پہلے تو مسئلہ یہی ہے، جب فاطمہ کو پتہ چلتا ہے، اماں فاطمہ گھر سے باہر تو نکلتی نہیں ہے، نبی کی بیٹی ہے، حیادار قسم کی خاتون ہے، پتہ چلتا ہے کہ میرا ابا آ رہا ہے، استقبال پہ نکل کر کے دروازے پر کھڑی رہتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دروازے سے اور پردہ ہٹا کر کے جیسے کمرے داخل ہو جاتا ہے، مکان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اماں فاطمہ آپ کا ہاتھ چوم کر کے اور آپ کا ہاتھ یہ کہ پکڑ کر کے ابا جی کو لے جا کر کے بٹھاتی ہے۔ اور کبھی اماں برقع پہن کر کے عائشہ کے گھر پہ جاتی ہے، کبھی صفیہ کے گھر پہ جاتی ہے۔ میرے نبی کو پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی آ رہی ہے حضرت فاطمہ، محمد اپنی بیٹی کی استقبال کے لیے نکلتے۔ یہ حدیثی واقعات آپ کو بتا رہا ہوں، حدیث ہے، یہ اخبار جنگ نہیں ہے، اور مولوی کو ڈوہیڑا باتیں بھی نہیں ہے، حدیث رسول آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ کے استقبال کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلنا، آپ کی نرینہ اولاد ابراہیم طیب طاہر وہ زندہ نہیں رہے، نرینہ اولاد آپ کی زندہ نہیں رہے،
حکمتوں کو خدا جانتا ہے، حکمتوں کو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیوں آپ کی نرینہ اولاد وہ زندہ نہیں رہی، لیکن یہ کہ آپ کی بیٹیاں زندہ رہی، زینب و رقیہ و فاطمہ و ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، آپ کی بیٹیوں کی اولاد، بیٹیوں میں پھر حضرت فاطمہ کی اولاد حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں نبی فرماتے ہما ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ نواسوں کو کہتے کہ ہما ابنایا، اور آپ خطبہ دے رہا ہے جمعے کو خطبہ دے رہا کہ ادھر سے حضرت حسن اور حسین دونوں کے دونوں چھوٹے جب آ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کے علیہما قمیصان یعصران، بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، علیہما قمیصان یعصران، بڑی قمیص ہے ان کی، دونوں بچے ادھر سے آ رہے ہیں علیہما قمیصان یعصران، دونوں پھسل رہے، کبھی ایک گرتا ہے اٹھتا ہے دوسرا، نبی خطبہ کو چھوڑ کر کے دوڑ کر کے ان کو پکڑ کر کے وہاں سے لا کر کے ایک کو ادھر بٹھاتا ایک کو ادھر بٹھاتا، فرماتے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، اللہ نے سچ فرمایا ہے اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، اولاد کی اتنی بڑی آزمائش ہے۔ دیکھو یہ کتنی بڑی آزمائش، میں نے محمد نے خطبہ بھی پورا نہیں کیا، اپنے بچوں کو میں نے دیکھا، میرے بچے گر رہے تھے، اس لیے میں نے خطبہ کو اسٹاپ کر دیا، خطبے کو موقوف کر دیا، موقوف کر کے جا کر کے ان کو لے کر کے آیا۔ علیہما قمیصان یعصران، اور جب گھر تشریف لے جاتے ہیں حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں تو اماں فاطمہ کو پتہ چلتا ہے، ابا کو بٹھا کر کے حضرت آئے نواسوں کی زیارت کریں گے، نواسوں سے ملیں گے، تو آپ ان کو یہ کہ غسل دے کر کے ان کو کپڑے پہنا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیار محبت میں فرماتے ہیں اسم لکا حسن ہے حسین ہے قربان جاؤں، اللہ اکبر، یہ پیار محبت میں اس طرح کہہ رہے ہیں، پیار محبت میں فرما رہے ہیں کہاں ہے حسن اور حسین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے ایک دفعہ بچپن میں گود میں حضرت، روایت میں اس کی تعین نہیں ہے حضرت حسن کو بٹھا رہا یا حسین کو بٹھا رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں پیشاب کر رہا ہے۔ امام طحاوی نے بھی نقل کیا ہے، دوسرے محدثی نے بھی نقل کیا، گود میں پیشاب کر رہے ہیں، میرا نبی غصہ بھی نہیں ہو رہا، خوش ہو رہا ہے، جا کر کے کپڑے کو دھلواتے، کپڑے کو دھوتا ہے، لیکن یہ کہ سبحان اللہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، حضرت حسن چھلانگ مار رہا ہے، سینے پر سوار ہو کر ادھر چھلانگ مار رہا ہے، اور یہ کہ ادھر سے اللہ آپ کو بھلا کرے حضرت حسین سینے پر سوار ہو کر کے ادھر چھلانگ رہا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ واہ 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 واہ، کیسی سواری اور کیسے پسینجر، کہنے والے نے کیا کہا کہ کیا خوب کہا کہ کیسی سواری، نعم المرکب نعم الراکب و نعم المرکب، کیا سواری کا کیا کہنا، سواری کس قسم کی، اور پھر پسینجروں کا کیا کہنا کہ پسینجر کون ہے، اللہ اکبر۔ انتہائی شکل و صورت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مشابہت، شکل و صورت میں بھی حضرت حسن سر سے لے کر کے سینے تک، اور حضرت حسین سینے سے لے کر پاؤں تک، دونوں یہ حضرت حسن سر سے لے کر کے سینے تک، حسین سینے سے لے کر پاؤں تک محمد رسول اللہ کے ساتھ مشابہت۔ خلاصہ یہ نکلا آدھی شکل کے حسن ہے آدھی شکل کے حسین، آدھی شکل کے حسن ہے اور آدھی شکل کے حسین ہے۔ اللہم انی احبہما فاحب من احبہما، اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، اللہ اس کو محبوب رکھ لے، اللہ اس سے محبت کر لے کہ جو ان سے محبت کرے۔ اللہم ان ہما ریحانتایا، یہ میرے دو پھول ہے، یہ میرے محمد کے دو پھول ہے، ہما ریحانتایا، پھول یہ ریحانہ کہتے ہیں یہ ناسپتی پھول کو کہ جس کی خوشبو دور دور تک جاتی ہے، مہکتی ہے، ہما ریحانتایا، یہ دونوں کے دونوں میرے پھول ہے، یہ میری اولاد ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا وَسَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ سیدہ شباب الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت والوں کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، مانا جو نوجوانی میں یہاں سے مرتا ہے جنت میں سب نوجوان ہوں گے، بوڑھے بھی نوجوان ہوں گے اور بوڑھیاں بھی وہ بھی نوجوان ہوں گی، اور یہ کہ چھوٹے وہ بھی نوجوان ہوں گے۔ لیکن جو یہاں نوجوانی میں جو یہاں سے مرے ہیں، نوجوانی میں اس دنیا سے چلے گئے، ان کا گروپ الگ ہوگا،
اور حضرت ابو بکر و عمر جو کہولت اور ادھیڑ عمر میں جو اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر عمر ان کے سردار ہوں گے، لیکن وہ ادھیڑ عمر میں وہاں نہیں ہوں گے سب کے سب جوان ہوں گے۔ جو جوانی میں یہاں سے چلے گئے، حضرت حسن اور حسین کو ان کا سردار بنایا جائے گا، اور اماں فاطمہ وسیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی۔ میرے نبی بیمار تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بیمار میں حضرت فاطمہ آ کر کے رونے لگی، فرمایا کہ میری بیٹی قریب ہو جائے، بیٹی قریب ہو جائے۔ اماں رو رہی تھی قریب، فرمایا کہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آپ اس بات کو پسند نہیں کرتی ہو کہ میں محمد آپ سے پہلے جا کر کے راستہ بھی ہموار کر لوں؟ آپ اس کو پسند نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے خواتین کا سردار بنائے؟ تو اماں فاطمہ ہنسنے لگی فوراً، آپ جنت کے خواتین کے سردار ہوں گے؟ اماں ہنسنے لگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی زندگی میں اماں عائشہ نے دوسروں نے پوچھا کہ کیا کہا آپ سے؟ اماں فاطمہ نے نہیں بتایا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وصال کے بعد پوچھا گیا کہ فاطمہ بات کیا تھی کہ آپ رو رہی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے اپنا منہ، آپ نے اپنا کان قریب کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا، اس کے بعد آپ ہنسنے لگی۔ بات کیا تھی؟ اماں نے فرمایا کہ اب ابا جان وہ تو دنیا میں رہا نہیں، اب ابا جان دنیا میں نہیں رہا، اس لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ میں رو رہی تھی کہ ابا آپ تو جا رہے ہیں، آپ ہمیں داغ مفارقت دے رہے ہیں، لیکن آپ کے بعد کیا کریں گے؟ تو میرے ابا نے مجھے بتایا کہ آپ بھی زیادہ نہیں رہیں گے، آپ خوش رہو اس بات پر کہ جنت کے خواتین کے آپ سردار ہوں گے۔ وہ بھی یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینہ مسلسل روتی رہی، گھر کا کام بھی رہ گیا اور اماں پریشان ہی پریشان، 6 مہینے بیمار رہی اور روتی رہی۔ وہ الفاظ آپ کو میں بتا بھی نہیں سکتا۔ بخاری میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، بخاری کے الفاظ یہ ہے، یا ابتائے یا ابتے یا ابتا اجاب ربا دعاہ، میرے ابا آپ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ تو چل بسے، لیکن ابا آپ نے ہمیں تڑپتے ہوئے چھوڑ دیا۔ یا ابتا اجاب ربا دعاہ یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، ابا تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ یا ابتا الی جبریل ننعاہ، ابا تیرا دوست جبریل آ کر کے جب آپ کے ساتھ ملتا تھا، ابو بکر عمر پوری دنیا مزہ لیتے تھے کہ جبریل بھی ایسے گھٹنے ٹیک کر کے محمد کے سامنے بیٹھتا تھا جیسے کہ شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ کیا مزہ ہوگا، کیا مزہ ہوگا۔ مدینہ کی زمین نے کیا دیکھا، مکے کی زمین نے کیا دیکھا، مسجد نبوی نے کیا دیکھا۔ آج عبد الرحمن سدیس کی بھی بڑی اچھی تلاوت ہے، مان بھی لیا۔ آج عبد الرحمن حذیفی کی بھی بڑی اچھی تلاوت ہے، آج مان لیا، آج اس مصلی پہ کھڑے ہیں، لیکن وہ مصلی بھی رو رہا ہے، وہ ممبر بھی رو رہا ہے، وہ مسجد بھی رو رہی ہے۔ دیکھا بڑے امام دیکھا، بہت امام دیکھا، آپ کے بعد امام دیکھے، لیکن محمد جیسے امام کسی کو دیکھا بھی نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام۔ اور پھر مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں وہ کیا منظر ہوگا۔ پھر آپ ان آنکھوں کو سلام پیش کریں، آپ ان آنکھوں کو سلام پیش کریں۔ ابو بکر و عمر عثمان علی کے شہباز شریف کو انہوں نے نہیں دیکھا، علوی صاحب کو نہیں دیکھا، مولانا فضل الرحمان کو نہیں دیکھا، انہوں نے محمد کو دیکھا، جبریل کو بھی دیکھا۔ سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو ان آنکھوں کو۔ ہمارے بابا تھے حضرت اقدس مولانا نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، بڑی پیاری بات کی، فرمایا کہ نبی کی آنکھوں کو سلام جنہوں نے اپنے آنکھوں سے براہ راست اللہ کو دیکھا، صحابہ کی آنکھوں کو سلام جنہوں نے محمد کی آنکھوں کو دیکھا، جن آنکھوں سے محمد نے اللہ کو دیکھا۔ نبی کی آنکھوں کو سلام کہ جنہوں نے اللہ کو دیکھا، براہ راست دیکھا۔ اور صحابہ کو سلام ہو، صحابہ کی آنکھوں کو سلام ہو کہ جنہوں نے اپنی نگاہوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس لیے میرے بھائی ایسی عظیم نعمتیں اہل بیت، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، حسن حسین میرے بیٹے ہیں، اے اللہ جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھے، اسے محبوب رکھ، اے اللہ جو ان سے بغض رکھے اس کو بھی مبغوض رکھ۔ کون ہے جو نبی کی اولاد کو، کون ہے فاطمہ سے دشمنی کرے؟
اور کون ہے اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ حضرت حسن اور حسین سے دشمنی کرے، اور کون ہے اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ علی سے دشمنی کرے، کون ہے کہ پنجتن پاک سے اولاد نبی سے دشمنی کرے؟ خدا کی قسم اہل سنت والجماعت اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، اہل سنت والجماعت اس کے سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن آل نبی اور اہل نبی، نبی کے اولاد کے وارث کون ہیں؟ نبی کے اولاد کے وارث کون ہیں؟ وارث وہی ہوں گے جو ان کے فرمودات کو، جو ان کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، جو ان کی سنتوں پر چلنے والا ہوگا، جن کے شکل و شباہت ان کی ہوگی، جو ان کے طور طریقے کو اپنائیں گے وہ ہوں گے۔ کائنات میں بڑھ کر کے محمد کی جوتیوں پہ قربان جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محمد رسول اللہ پھر بھی مخلوق ہے، محمد رسول اللہ پھر بھی مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، قرآن پاک مخلوق نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ بھی در بدر ہو جاتا ہے، مکے سے آپ کو ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑتا ہے، کبھی کہاں کس غزوہ میں، کبھی کس غزوہ میں۔ محمد رسول اللہ کو جو اذیتیں دی جاتی، آپ کو جو تکلیفیں پہنچائی جاتی، وہ بھی اس کے لیے یہ جو موری منظور کے ہاتھ میں ہے، خدا کی قسم اس کی قیمت کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ نبی بھی اس کے لیے در بدر ہو رہا ہے، صحابہ بھی اسی کے لیے شہید ہو رہے، صحابہ بھی مکے کو اسی کے لیے چھوڑ رہے۔ یہ سفر اور حضر 100 کے قریب، 100 سے زائد غزوات اور سرایا، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے اور لاکھوں کافروں کو مردار کیا، لاکھوں کافروں کو جہنم میں پہنچایا۔ سارا جھگڑا اس پر ہے سارا جھگڑا۔ یہ جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہے، وہی محمد سے قریب ہے، وہی نبی کے اولاد سے قریب ہے، وہی حضرت حسن اور حسین سے، وہی فاطمہ سے، وہی علی سے۔ فاطمہ حافظ قرآن، علی حافظ قرآن، حسن حافظ قرآن، حسین حافظ قرآن، زین العابدین حافظ قرآن، اور باقر، امام باقر وہ بھی حافظ قرآن، امام جعفر صادق وہ بھی حافظ قرآن۔ لیکن کیا آج اس وقت یہ جو ابھی رمضان کا مہینہ گزر گیا، رمضان کے پہلے مہینے میں شعبان میں صرف ہمارے بورڈ میں جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کر کے امتحان دیا وہ 80,000 کے لگ بھگ ہے، وہ 80,000 کے لگ بھگ ہے، 80,000 کے۔ راوڑ کے مدارس ماشاءاللہ ایک الگ سلسلہ، جماعت اسلامی والوں کا الگ سلسلہ، بریلوی حضرات کا الگ سلسلہ، اہل حدیث حضرات کا الگ سلسلہ، شافیوں کا الگ سلسلہ، مالکیہ الگ سلسلہ، حنابلہ الگ سلسلہ، حنفیہ الگ سلسلہ۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اہل بیت کے وارث یہی لوگ ہیں، اہل بیت کے وارث یہ ہے یا حسین یا حسین، یہ اہل بیت کے وارث ہے، اور ایک بھی حافظ قرآن نہیں۔ اور بڑے بڑے جو ان کے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں ذاکر ماکر، وہ میں خود چونکہ ملتا جلتا ہوں ان سے، جب ملے تو جب قرآن پڑھیں گے سورہ فاتحہ میں بھی منہ ٹھیڑا ہوتا ہے۔ حسن حافظ، حسین حافظ، فاطمہ چکی چلا رہی ہے، اماں فاطمہ چکی چلا رہی ہے، ہاتھوں پہ ورم آ گیا، سینے میں تکلیف اور درد ہے، فتح ہو گئی، غلام آ گئے اور لونڈیاں آ گئی۔ حضرت علی نے مشورہ دیا کہ آپ چکی چلا کر کے قرآن پڑھتی ہے، چکی چلا کر کے وہ قرآن پڑھ رہی ہے، سینے میں بھی تکلیف، ہاتھوں پہ ورم بھی آ گیا۔ علی نے حکم دیا، علی نے مشورہ دیا، جاؤ اپنے ابا کے پاس، غلام بھی آ گئے، لونڈیاں بھی آ گئی ہے، شاید آپ کو کوئی غلام اور کوئی لونڈی دے دے جو یہ کام آپ کی جگہ پر کرے۔ اماں فاطمہ، سبحان اللہ، اماں فاطمہ آپ چلی گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اپیل کی، ابا جی اگر کوئی لونڈی مل جائے، اگر کوئی غلام مل جائے جو یہ کام کرے، اس کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ میری بیٹی کیا غلام، کیا لونڈیاں، کیا غلام، کیا لونڈیاں، یہ مجاہدین کے لیے میں اس سے بڑی قیمتی چیز آپ کو نہ بتاؤں؟ فرمایا کہ ابا جی کیوں نہیں، بتا دے۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ جو نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، عصر کے بعد پڑھتے ہیں، فجر کے بعد پڑھتے ہیں، جن کو تسبیحات فاطمی کہا جاتا ہے، یہ وہ تسبیحات فاطمی جو اماں فاطمہ نے یہ گفٹ محمد سے لے کر کے آپ کو اور مجھے دی ہے، اسی لیے تو ان کو تسبیحات فاطمی کہا جاتا ہے۔ یہ تسبیحات فاطمی تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ یہ گفٹ لونڈی نہیں ملی ہماری ماں کو، محمد کی بیٹی کو لونڈی نہیں ملی، محمد کی بیٹی کو غلام نہیں ملا، محمد رسول اللہ کی بیٹی کو خادم نہیں ملا۔ بیٹی یہ خادم، یہ غلام، یہ نوکرانیاں اور یہ کہ لونڈیاں، یہ کیا ہوتی ہے؟ اس سے ایسی چیز آپ کو بتاؤں کہ اس پر عمل کر۔ سبحان اللہ و بحمد، سبحان اللہ، الحمدللہ،
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اماں چکی جب چلا رہی ہے تو تب بھی قرآن پڑھ رہی ہے، چکی چلا رہی ہے تب بھی قرآن پڑھ رہی ہے، اور حسن بھی قرآن کا حافظ، حسین بھی قرآن کا حافظ، علی بھی قرآن کا حافظ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات یہ اہل بیت کے ٹھیکیدار ہے، اور ٹھیکیدار اللہ آپ کا بھلا کرے، ایسے ٹھیکیدار کہ بڑا سا بڑا مولوی خامنئی کو لاؤ، قرآن کا ایک صفحہ بھی اس کو یاد نہیں ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کے کون، اس سے بڑھ کر کے کون؟ میرا ابا اور ہمارا بابا جو قرآن کا حافظ اور حدیثوں کا اتنی بڑی بخاری۔ آپ تو کہتے ہیں کہ مولوی پاپڑے بیچتے ہیں، مولوی پاپڑے نہیں بیچتا۔ خبردار، اپنے منہ کو لگام دے دو۔ تمہاری صلاحیتوں کو بھی ہم جانتے، تمہاری ذکاوت کو بھی جانتے، تمہاری یادداشت کو بھی جانتے۔ کمال ہے ہمارا، یہ آپ دیکھ رہے 600-700 صفحات کی، کمال ہے ہمارا۔ کر اپنے کالجوں میں چراغ لے کر کے تلاش کر، اپنے یونیورسٹی میں چراغ لے کر کے تلاش کر، اپنے یہ کہ اداروں میں تعلیم یافتہ تو اپنے آپ کو کہتا، روشن خیال کہتے ہیں، نابینا قسم کے بچے ہیں، ان کے سینوں میں، ان کے زبانوں پہ بھی قرآن، ان کے سینے پہ بھی قرآن ہے۔ اور یہ نہیں یہ 600-700 صفحات کی کتاب ہے۔ ہمارے ہاں آپ کے اس مدرسے میں کل آج و جمعے کو تو چھٹی ہوتی ہے، آپ کے اس مدرسے میں 2000 کے لگ بھگ طلبہ رہتے ہیں۔ اگر 2000 میں یہ سب کے سب حافظ قرآن نہیں ہے تو 800-900 ہزار ضرور حافظ قرآن ہے، 800-900 ضرور حافظ قرآن ہے، ضرور حافظ قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے کون ہے اہل بیت کے وارث؟ کون ہے؟ یہ بابا جو 106 سال 107 سال اس کی عمر ہو گئی، اس بابا کی صرف قرآن کا حافظ نہیں ہے، وہ بخاری کا بھی حافظ ہے، وہ ترمذی کا بھی حافظ ہے، اس کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھیں بند ہو جاتی، غنودگی طاری ہو جاتی، غنودگی طاری ہو کر کے پھر یہ کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب یہ بڈھا بچے گا نہیں، یہ بڈھا ابھی بچے گا نہیں، اور اگر بچے گا تو کسی کام کا بھی نہیں ہوگا۔ اس عمر میں نہ یادداشت کام آئے گی، نہ حافظہ اس کا کام کرے گا، نہ دماغ اس کا کام کرے گا، یہ کسی کام کا نہیں ہوگا، اور یہ بڈھا ہوش میں نہیں آئے گا، اور اگر ہوش میں آئے تو تب بھی کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اب اس کی حافظہ، اس کی یادداشت ختم ہو گئی۔ بابا جی کی آنکھیں کھل گئی۔ بابا جی نے کہا کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا؟ ان کے بیٹوں نے کہا، دوسروں نے کہا حضرت کچھ نہیں کہا۔ کہا نہیں ڈاکٹر کیا بکواس کر رہا تھا؟ کہا جی کچھ نہیں کر رہا تھا۔ کہا ڈاکٹر کیا بکواس کر رہا تھا؟ یہ ڈاکٹر کو تمہارے میں نے سنا، وہ کہتے کہ یہ بڈھا 106 سال 107 سال کی عمر میں یہ بڈھا اس کا دماغ کام نہیں کرے گا۔ فرمایا تمہارے جیسے بے دینوں کا دماغ کام نہیں کرتا، تمہارے جیسے جاہل لوگوں کا، جن کے سینے قرآن سے خالی ہے، ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ بولو، پورا قرآن سنو، بخاری کے کسی حدیث کی طرف اشارہ کرو۔ ابھی آپ کو سناؤں، اس کو حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی کہا جاتا ہے، اس کو حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی کہا جاتا ہے، اس کو حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی کہا جاتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب آ گئے، یہاں پاکستان میں آ گئے، حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے بھی حافظ تھے، یہ مجھے معلوم ہے، میں نے چونکہ قرآن حفظ بھی کیا ہے، اور 1417 میں میں نے خود بھی بخاری حفظ کیا ہے، 1417 میں میں نے بھی خود قرآن حفظ کرنا آسان ہے۔ توبہ توبہ، بخاری کتنی مشکل ہے، کتنی مشکل ہے، کتنی مشکل ہے حدیثیں۔ میں نے خود کی، میرا استاد بھی یہیں کراچی میں، اب سعودیہ چھوڑ کر کے 40-50 سال وہ اس میں رہے سعودیہ کے اندر، اب وہ بھی کراچی میں آ چکا ہے۔ آپ اپنی تسلی کے لیے میں آپ کو اس سے بات بھی کرا دیتا ہوں، ان سے پتہ کرو کہ مولوی صاحب منظور نے بھی حفظ کر کے آپ کو سنایا نہیں ہے۔ کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے۔ اب بتاؤ اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ کون ہے اللہ آپ کا بھلا کرے؟ پنجتن پاک کا محافظ کون ہے؟ پنجتن پاک علی، حسن، حسین، فاطمہ، اور ان کا کون ہے اللہ آپ کا بھلا کرے؟ ان کے چاہنے والے کون ہیں؟ ان کے پیروکار کون ہیں؟ ان کو ماننے والے کون ہیں؟ ان کی تعلیمات پر چلنے والے کون ہیں؟ جھوٹ 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 جھوٹ، آپ کو ایک ٹکے کے بھی مناسبت نہیں ہے۔ آپ سے عرض کروں گا ان کے جلوسوں میں نہ جائیں، بالکل نہ جائیں مسلمانوں۔ نبی کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، باقی کچھ بھی ہو، من کسر سواد قوم فہو منہم۔ آپ کسی قوم کے جا کر کے تعداد بڑھا رہے، دکھا رہے، ٹریفک راستے بند کرتے، راستے بند کر کے ہر طرف سے سنی بھی دیکھ، مزہ دیکھ کر کے ان کے اندر شامل ہو جاتے۔ خبردار، آپ وہ آٹے میں نمک کی طرح ہے،
آٹے میں نمک کی طرح، ان کے ساتھ جا کر کے اب تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے، میں نے صرف حدیث رسول آپ کو سنایا، من کسر سواد قوم، جو کسی قوم کی جماعت کو بڑھاتا ہے اور ان کی تعداد کو دکھاتا ہے اور ان کی کثرت کو ظاہر کرتا ہے، ان میں گھل مل جاتا ہے، فہو منہم، انہی میں سے شمار ہوگا، انہی میں سے شمار ہوگا۔ ہماری بدقسمتی یہ بھی تو ہو گئی، ان سے ہم بینکوں کے اندر ان کا جتنا پیسہ ہوتا ہے اس سے زکوٰۃ کٹتی نہیں ہے۔ ہمارے سنی کے شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، بریلوی، دیوبندی، سب کی زکوٰۃ کٹتی ہے، لیکن ان کے زکوٰۃ، ان کے مال کا خمس ان کے مولوی کو ملتا ہے، جس کو ذاکر کہتے ہیں۔ ذاکر تو بہت بڑی گالی ہے، میں اس تفصیلات میں جانا بھی نہیں چاہتا، کہ ذاکر کیا ہے، یہ بہت بڑی گالی ہے، لیکن خدا نے ان کو تعلیمات سے اندھا کر دیا ہے، تو ٹھیک ہے وہ ذاکر کے، یہ سارا خمس یہ اپنے ذاکر کو دیتے ہیں، اپنے ذاکر کو دیتے ہیں۔ ہمارے سنی جا کر کے بینک میں لکھ کر کے دیتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں، میں رافضی ہوں، تاکہ میری زکوٰۃ نہ کٹے، 4 پیسے تیرے بچیں گے، لیکن ایمان کا سرمایہ تجھ سے چلا گیا۔ تو اپنے اختیار سے، اپنی قدرت سے، اپنے ہوش حواس میں لکھ کر کے دے رہا ہے کہ میں شیعہ ہوں، کہ مجھ سے اللہ کا بھلا کرے زکوٰۃ نہ کٹے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، یہی مسئلہ ہے، یہی ہمارے حضرت اقدس مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے، یہی مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ آپ لکھ کر کے گن پوائنٹ پہ، کوئی نہیں کہتا آپ کو کہ آپ اپنے آپ کو رافضی کہہ دو، گن پوائنٹ پر آپ سے کوئی لکھوا نہیں رہا کہ آپ اپنے آپ کو شیعہ کہہ دو، گن پوائنٹ پر کوئی آپ سے نہیں لکھوا رہا کہ تو اپنے آپ کو خارجی کہہ دے، تو اپنے آپ کو عباضی کہہ دے، اپنے اختیار سے 4 پیسوں کے لیے تو لکھ کر کے دیتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، لکھ کر کے دیتا ہے کہ میں رافضی ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان کس کو کہتے، کافر کس کو کہتے۔ ہمارے لوگ کسی کو کلمہ بھی نہیں آ جائے، خدا رسول کا دشمن ہو، صحابہ کا بھی دشمن ہو، قرآن کا بھی دشمن ہو، پھر بھی اس کو کہتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ، یہ ان کے تعلیمات کے حامل نہیں ہے، ان کے دوست نہیں ہے، ان کے خیر خواہ نہیں ہے، ان کے دشمن ہے، ان کو بد دعا ہے۔ حضرت حسین کو مدینے میں تھے، حضرت حسین کو تقریباً 80,000 کے لگ بھگ لوگوں کے پیغامات بھی آتے رہے، اور ہزاروں خطوط آپ کو آ گئے کہ آؤ 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 آؤ، کوفے کے اور عراق کے خلافت آپ کو دیں گے۔ حضرت نے منع کر دیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے منع کر دیا، دیگر صحابہ نے منع کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن دھوکے دے کر کے انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں، آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ کوئی بھی نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار کوئی بھی نہیں ہے آپ اولاد میں سے۔ حضرت حسین کو لوگوں نے کہا کہ تیرے ابا کی میت بھی نظر نہیں آئی، آپ کو معلوم ہونی چاہیے حضرت علی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے آج تک کہ علی کہاں دفن ہے۔ انہوں نے جو کوفہ میں بنایا ہے، جو جا کر کے وہاں پر کوئی مزار، کوئی علی وہاں نہیں ہے، کوئی علی نہیں ہے، علی کا جسم غائب ہو گیا، علی کے مزار کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جو کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، حضرت حسین کو عراق میں شہید کر کے پھر اس کا سر تن سے جدا کر کے شمر بدبخت یہ لا کر کے عبید اللہ بن زیاد کو دکھایا، اور عبید اللہ بن زیاد اور کچھ لوگ چھڑی لے کر کے چہرے کی طرف اشارہ کر رہے، کہتے ہیں ایسا کبھی اور ایسا بدصورت اس قسم کا چہرہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ تو کسی کہنے والے نے رو کر کے کہنے لگے کہ او بدبخت، اپنی عاقبت کیوں تباہ کرتے ہو؟ یہ چہرہ نبی نے خود بتایا، صحابہ نے خود اعتراف کیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے خود اعتراف کر دیا کہ حسن سر سے لے کر کے سینے تک محمد کی طرح ہے، سینے سے لے کر کے قدموں تک حسین محمد کی طرح۔ اور بے غیرت آدمی، خنزیر، تو کہہ رہا کہ اس قسم کے بدصورت میں نے نہیں دیکھا ہے۔ بلایا انہوں نے، دھوکہ خود دیا۔ اب اللہ کی مرضی ہے، بلایا خود، دھوکہ انہوں نے خود دیا۔ آج بھی عراق پر جیسے عراقیوں پر، کوفیوں پر، عراقیوں پر جیسے خدا کی لعنت ہے، یہاں بھی ماتم ہے، وہاں بھی ماتم ہے۔ وہاں مزے کی بات ہے، ماتم نہیں ہے، گولی ہے، گولی اپنے آپ کو مارتے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے، کیا کریں؟ مولوی منظور کو یہ باتیں سمجھ میں آتی بھی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بیٹیوں کے اور نوجوان عورتیں اور بہنوں کی عزت کے ساتھ فرعون کے کمانڈو کھیلتے رہے۔ ان کی مرضی ہے، جس بھی خاتون کی عزت کو لوٹیں
ان کی مرضی ہے جس بھی ہے کہ جس کی بہن کی عزت کو لوٹیں، ان کی مرضی ہے بنی اسرائیل کی کسی کی بیوی کی عزت لوٹیں۔ اس طرح فرعون نے وہ کیا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ یاد رکھ لو کہ تم پر کیسے برے دن آ گئے، تمہارے بیٹوں کو ایک ایک کر کے ذبح کرتے تھے، 80,000 تک تقریباً انہوں نے ذبح کر دیا بچے کہ موسیٰ کہیں پیدا نہ ہو۔ جس کے ڈر سے ذبح کیا وہ بچ گیا، اور جو ان کے تخت کو پلٹنے والے نہیں تھے ان کو ذبح کیا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ کا ایک ترجمہ علماء نے یہ کیا ہے، يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ کہ یہ بے غیرت تمہارے کسی بھی خاتون کی عزت کو لوٹنا چاہیں لوٹتے تھے۔ يَسْتَحْيُونَ کا یہی معنی ہے، يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تمہارے عورتوں کے حیا کو استعمال کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو شرمگاہ کو استعمال کرتے تھے، تمہاری عورتوں کے عزتوں کے ساتھ لوٹتے تھے۔ جب کوئی قومیں بیدار دماغی سے کوئی قوم کام نہیں لیتا، بیدار دماغ جب آدمی نہیں ہوتا، آدمی جب دیکھتا خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے۔ آپ کے پاکستان میں مولانا بجلی گھر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ پاکستان بھی ناچوں کا ہوگا، آخر میں ناچیں گے، میراث کریں گے، ڈانس کرنے والے، یہ آخرکار شریف لوگ روئیں گے بیدار دماغی سے جب کام نہیں لیں گے، شریف لوگ ماتم کریں گے، میراثی لوگ یہاں آئیں گے، میرا جسم میری مرضی، میں بے غیرت کی بیٹی ہوں، میں ذلیل کی بیٹی ہوں، میرا نہ کوئی بھائی غیرت مند ہے نہ میرا ابا غیرت مند ہے، میں بے غیرت خاندان میں پیدا ہو چکی ہوں، لہذا جو کچھ کرنا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ان فقیروں نے، ان مسکینوں نے آج سے 40-50 سال پہلے جو پیشن گوئی کی تھی وہی ہو گیا۔ فرعونی یہی کرتے تھے، کتنا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے خواتین، عزت مند خواتین کی عزت یہ کمانڈو ان کے لوٹتے رہے، عزت مند خواتینوں کے عزت لوٹتے رہے۔ ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تجھے یاد نہیں ہے تو بھی میرے گھر میں پلا بڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے شرم تو کر، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل۔ یہ کون سا احسان ہے، ایک بندے پر تو احسان کر رہا ہے، پوری قوم کو تو نے یرغمال بنا کر کے رکھا ہے، پوری قوم کو تو نے غلام بنا کر کے رکھا ہے۔ سورۃ الشعراء ہے، میرے قوم کے خواتین کی عزتیں تیرے کمانڈو لوٹتے ہیں، یہ کون سے تیرا احسان ہے کہ تو مجھے احسان جتلا رہا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ اسٹاک کر کے رکھتا ہے، اللہ اسٹاک کر کے رکھتا ہے۔ یہ بات آج تک میں بھی پڑھا رہا ہوں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی فریاد اللہ نے وہ فریاد بھی سنی، اللہ کیا ہو رہا ہے۔ ہارون کی فریادیں بھی اللہ نے سنی، نبی بھی روتے رہے، لیکن خدا نے یہ کر دیا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ آگے جا کر کے فرمائے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ تمہاری ماؤں کی بھی عزت لوٹنے والے، بہنوں کی بھی عزت لوٹنے والے یہ بے غیرت اس کے کمانڈو، جس کی بھی بیٹی کی عزت لوٹے۔ آپ نے دیکھا کہ تمہارا سینہ کتنا جلا ہوا تھا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَأَغْرَقْنَا قرآن پڑھ رہا ہوں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ کیسے فرعون کے چمچوں کو ہم نے غرق کیا، دیکھو مزہ لے لو۔ ہے وہ تو غرق ہو رہے ہیں، لیکن صدر صاحب کی جب باری آ گئی، صدر صاحب کی باری جب آ گئی، وہ دریا کے موجوں نے اس کو اٹھایا دے مارا۔ اب کہتا ہے صدر صاحب کا دماغ میں ٹھکانے پہ آ گیا، صدر فرعون کہہ رہا ہے لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ او میرا رب میری توبہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل۔ بے غیرتی ختم ہو گئی، موسیٰ کو ستانا ختم ہو گیا، بنی اسرائیل کو ستانا ختم ہو گیا، میرا دماغ ٹھکانے پر آ گئے، میرے چمچے سارے غرق ہو گئے، دریا میرے ساتھ کھیل رہا ہے اور دریا بھی غصے میں آ گیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ اب صدر صاحب اوپر ہو رہا نیچے ہو رہا، لا الہ الا الذی۔ کیا مزہ ہوگا، کیا منظر ہوگا، مزہ کیا ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ صدر صاحب کے ساتھ دریا اس کو لے کر کے صدر صاحب کا بھی کام ہو رہا ہے، صدر صاحب کہہ رہا لا الہ الا الذی آمنت بی بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ اس بے غیرت کے منہ پہ دے مارو لا الہ الا اللہ،
ہر ایک کے زبان پہ آنے والی چیز نہیں ہے. اس کے لیے پاکیزگی ضروری ہے. اس منہ کا، اس زبان کا، اس سینے کا، اس دل و دماغ کا پاک ہونا ضروری ہے. خنزیر تو زندگی بھر اس طرح کرتے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو لوگ حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، اب سکرات کے وقت تو توبہ کر رہا ہے، اب توبہ کر رہا ہے، وہ جبریل لا الہ الا اس کے منہ سے چھوڑ بھی نہ، دے مار اس کو، دے مار. جبریل نے پتہ نہیں کتنا مارا ہوگا. کاش کہ میرا پٹھان بھائی ہوتا، اس کو کہتا کہ تو بھی مار، پٹھان بھی اپنا کام کر لیتا. کاش کہ کوئی بلوچ اور سندھی مانو وہاں پر ہوتا، اس کو کہا جاتا تھا یہ ہوتی فرعون اڑے ہڑ جتی ہڑ منہ میں. اس کے پھر دیکھو کہ کیا مزہ آپ کا ہوتا. لا الہ الا اللہ. اور ان کو ہے بنی اسرائیل کے سینے بھی جلے ہوئی ہے. کتنے غیرتوں کے ساتھ کھیلتے رہے، کتنی ماؤں کی عزتیں لوٹی، کتنی بہنوں کی عزتیں لوٹی، کتنے بچوں کو ذبح کر دیا. فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، فرعون کے چمچوں کو، فرعون کی یہ ہے کہ ماننے والوں کو ہم نے ذلیل کر دیا، غرق کر دیا. دیکھو 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 دیکھو، مزہ لے لو. مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ بولو مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ بولو مزہ آئے گا. صدر صاحب غرق ہو گیا، ادھر مزہ آیا، مزہ آیا. میں کہتا ہوں ربا کوئی صورت کر لے، کوئی صورت کر. لیکن بے ایمانوں کو جو اس طریقے پر پاکستانیوں کے ساتھ کھیل رہے، دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، محمد کے ساتھ کھیل رہے، ربا ان کو ہدایت دے دے، ہدایت دے دے. نہیں تو ان کو بھی ایسے غرق کر لے تاکہ مزہ تو آ جائے میری ماؤں کو، میری بہنوں کو. کل مجھے کابل کے کسی وزیر کا فون آ گیا، اس نے کہا کہ دعا کرو، ہم آزمائشوں میں، پتہ نہیں ہم کتنا دین کا کام کر سکتے نہیں کر سکتے. میں نے کہا میں نالائق آپ کے لیے کیا دعا کروں گا. البتہ یہ اتنا مجھے پتہ ہے، میں نے اس کو کہا اتنا پتہ ہے کہ مائیں اور مظلوم بہنیں، دیندار اور مسلمان، خدا کی قسم تم اگرچہ بھوکے ہو لیکن سب تمہارے لیے دعا کرتے، سب تمہارے غیرت کو سلام کرتے، تمہارے حیا کو سلام کرتے، تمہاری عزت کو سلام کرتے. بولو طالبان زندہ باد، بولو طالبان زندہ باد، بولو طالبان زندہ باد. تمہاری غیرت کو بھی سلام، ان کی غیرت کو بھی سلام. یہ طے شدہ ہے. ادھر فرعون غرق ہو گیا. صدر صاحب یہ مزہ لے رہے تھے بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ آمنت بی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، فرمایا دے مار کتے کے بچے کو. اب یہ ہے کہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کو بھی مزہ آیا. ادھر آپ کو لوگوں کو مزہ آیا، ادھر آیا مزہ. اب ایک دوسرا گروپ سننا. دوسرا وہ ہے جنہوں نے میرے نبی کو دھکا دے کر کے مکے سے نکالا. آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے بیت اللہ کو کہا ما حبک و اطیبک الیہ، اے بیت اللہ تو مجھے کتنا محبوب ہے، لیکن محمد کا سینہ، محمد کا جگر باہر آ رہا ہے، لیکن مجھے دھکا دے کر کے آپ سے جدا کیا جا رہا ہے، مجھے مدینے کی طرف ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے. اے بیت اللہ، اے اللہ کا گھر، میرے ابا ابراہیم اور اسماعیل کا گھر، ان کا قبلہ، میں تجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن میری قوم مجھے مجبور کر رہی ہے. اے بیت اللہ گواہ رہ، اے بیت اللہ گواہ رہ، میں مجبور ہو کر کے جا رہا ہوں. آپ سے ہماری دوستی کٹی نہیں ہے، آپ کی محبت میں محمد آنسو چھوڑ کر کے صرف چھوڑ سکتا ہوں. لیکن آپ نے بھی دیکھا بدر کے اندر، احد کے اندر، بدر اور احد میں تعداد ان کی زیادہ تھی، گھوڑے ان کے پاس زیادہ تھے، تلواریں ان کے پاس زیادہ تھی، لیکن مزہ دیکھ لینا. اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو حکم ہو رہا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بعیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. قاتلوہم یعذبہم اللہ بعیدیکم، خود مارو، خود مارو. کیا خیال ہے؟ ادھر دشمن کو اللہ نے بنی اسرائیل کے سامنے غرق کیا، مزہ آیا بنی اسرائیل کو. ادھر کہہ رہا ہے آپ کے دشمن کا ہاتھ پاؤں میرے فرشتے باندھیں گے، تم کس کر کے، اے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، محمد، کس کر کے مارو، اپنے ہاتھوں سے مارو. بولو آپ لوگ مزہ کس میں ہے؟ پہلے اس صورت میں مزہ یا اس میں؟ مزہ کس میں ہے؟ اس میں مزہ ہے کہ تمہارے دل میں جتنی بھی بڑھاس ہے کس کر کے مارو، اس سے ڈرو نہیں. یہ بت ہے، یہ بت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کس کر کے مارو. مارا، صحابہ نے خوب خوب مارا. سردار صاحب کو مردار کر دیا. ابو جہل، عتبہ، شیبہ سارے سردار تھے، مردار. آج بھی بدر میں جاؤ، اگر آپ کو پیشاب لگ گیا تو ان کے اوپر پیشاب کر لینا. ان کی قبروں کے اوپر پیشاب، یہ ہے کہ لیٹرین بنے ہوئی ہے، ان کی قبروں پر لیٹرین بنی ہوئی ہے. مکے میں بھی ابو جہل کی جہاں آرام گاہ جو اس کا گھر تھا وہاں پر بھی باتھ روم بنا ہے. سب کہو سبحان اللہ. اس لیے کبھی پٹھان بلوچ اگر ادھر جاؤ تو ضرور سنت پوری کرنے کے لیے، اپنے غصے کو نکالنے کے لیے پیشاب تو کر سکتے ہو نا. پیشاب تو اس جگہ پر کرو. دا غول دا ابو جہل دے پارے، یہ ابو جہل کے بارے میں، ابو جہل کے لیے. یہ دوسری صورت. تیسری صورت یہ ہے نہ خدا مارے نہ تم مارو، بلکہ چھری ہاتھ میں دے دو، یا حسینہ یا حسینہ. وہ خود ماریں گے اپنے آپ کو، یا حسینہ یا حسینہ یا حسینہ یا حسینہ یا حسینہ. بولو مزہ کس میں ہے؟ اس تیسرے میں اور مزہ ہے.
ادھر خدا نے مارا، بنی اسرائیل تماشا دیکھ رہا تھا، اور ادھر فرشتے تماشا دیکھ رہے تھے، صحابہ نے مارا، فرشتے تماشا دیکھ رہے تھے، جنات بھی تماشا دیکھ رہے تھے، وہ یہاں اپنے دشمن کو خود مار رہے، اور یہاں مسئلہ نہیں ہے، نہ خدا مارے، نہ خدا مارے، نہ فرشتے مارے، نہ جنات مارے، نہ کوئی مارے، چھری ہاتھ میں دے دو، یا حسینہ یا حسینہ یا حسینہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کی مجلس میں بالکل نہیں جاؤ، تماشا بالکل نہیں دیکھو، حرام ہے، ان کے نظر و نیاز کھانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ان دنوں میں اگر کوئی سنی، کوئی موحد، کوئی دیندار، کوئی نمازی، تقوی دار اور سنت، اور یہ ہے کہ سنت کا پابند اگر کوئی آدمی خیرات کر لیتا ہے، کرو، 9 اور 10 کو روزہ بھی رکھو، سنت ہے، مستحب ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ پہلے یہ فرض تھا کسی زمانے میں، فرضیت اب ختم ہوگی، 9 اور 10 کو، یا یہ ہے کہ 10 اور 11 کو روزہ رکھو، اور ان دنوں میں آپ خیرات کرو اپنے طور پر۔ میں بھی آپ کو جانتا ہوں، میرا دوست ہے آپ، میں جانتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ تو سنی ہے، سنی کے ہاتھ سے اگر آپ خیرات کر لیں ان دنوں کے اندر کر لیں، لیکن آپ ان کے نظر و نیاز کھائے، حرام ہے، حرام ہے۔ کالے کپڑے پہننا کراہیت تحریمی ہے، اور بہت بڑی کراہیت ہے، یہ مسلمان کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ان کے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، آپ انہی کی زبان اور انہی کی شان اور انہی کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، لباس، ان کے طور و طریقوں کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ حکومت سے بھی میری گزارش ہے کہ کیا تماشا ہے، کیا تماشا ہے، کیا تماشا ہے۔ یہ حسین کا وارث نہیں ہے، حسین کا وارث یہ ہے جو قرآن کا حافظ ہے۔ حسین کا وارث تو میں ہوں، میرے شیخ مولانا سلیم اللہ میرے شاگرد حسین کے وارث ہے۔ تو کہاں سے وارث آ گیا؟ تو خامنہ کو 10 صورتیں بھی اس کو یاد نہیں ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ان کی مجلسوں میں جانا، تماشا دیکھنا، مجلسوں میں جانا، تماشا دیکھنا، نظر و نیاز کھانا حرام ہے، سب کچھ حرام ہے۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور ہماری حکومت کو ہوش اور بصیرت عطا فرمائے، جو بالکل ہر طرف سے، ہر روڈ کو، ہر راستے کو بلا کر کے رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان دنوں کے اندر جو پریشانی ہے، ایسے ہی لگتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے، میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب، جو آدمی اپنے رخساروں پر، کسی کے مرنے پر، کسی کے شہادت پر رخساروں پر مارے، وشق الجیوب، اپنے گریبان کو پھاڑے، فلیس منا، وہ مجھ سے، میرے محمد کی جماعت میں سے نہیں ہے۔ ودعا بدعوى الجاہلیت، جاہلیت جیسے چیخے چلانا، پکارنا اس طریقہ پر کرے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ یہ ویسے ہی ہے، ان کی امت میں سے ہے ہی نہیں ہے، لیکن آپ امت ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نہ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔